اور نوٹس دیا تھا وفاق کو اور سرکاری ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کو کہ وہ اس کا جواز جسٹیفائی کریں کہ یہ کیس عماد یوسف کے خلاف ARY کے ہیڈ کے خلاف جو ہے اپنا پریزیڈنٹ ہے ARY کا جو کراچی میں بیٹھا ہوا تھا اس کے خلاف کیسے آپ نے درج کر دیا، جبکہ ڈسکلیمر ہوتا ہے ہر پروگرام کا کہ جو بھی اس میں ایک گیسٹ آتا ہے اس کا کہے ہوئے باتیں جو ہوتی ہیں وہ ان کی ذمہ داری انتظامیہ پر نہیں ہوتی ہے۔ تو بہرکیف یہ جب مقدمہ درج ہوا تو پاکستان کی نہ صرف ساری جرنلسٹ برادری نے، پریس اور پرنٹ الیکٹرانک میڈیا نے اس پر بہت زیادہ برہمی کا اظہار کیا، بلکہ بین الاقوامی طور پر بھی اس کو یہ متصور کیا گیا کہ یہ میڈیا کا، آزاد میڈیا کے گلا دبانے کے مترادف ہے، جو نہ صرف انسانی حقوق کی پامالی کرتا ہے، آرٹیکل 19 جو یونیورسل ڈکلیریشن ہے اس کی خلاف ورزی ہے، بلکہ آرٹیکل 19 جو ہمارا آئین کا ہے اس کی بھی فنڈامنٹل رائٹ جو ہے اسپیچ اور انفارمیشن اس کی بھی وائلیشن میں ہے۔ تو یہ جب ہوا تو آج اس کی سنوائی نوٹس کے بعد لگا ہوا تھا، ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد پیش ہوئے اور انہوں نے پھر 2 تاریخیں جو پہلے جس طرح ہوئی تھیں اس پر انہوں نے التوا کے لیے پھر استدعا کی، لیکن اس التوا کی استدعا کو جج صاحبان نے کہا کہ آپ کو بہت موقع مل چکے ہیں، آپ بتائیے ان کے خلاف شہادت کیا ہے۔ تو شہادت جب کی بات آئی تو ایک اس میں ٹرانسکرپٹ کی دکھایا گیا، اور وہ ٹرانسکرپٹ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ شہباز گل کے ایما پر ایک زیر تعمیر کوٹھی سے ایک ڈائری برآمد کی گئی، ایک میل سے زیر تعمیر کوٹھی سے، اور اس ڈائری میں یہ ٹرانسکرپٹ ایک ڈاکیومنٹ برآمد ہوا جس کے اوپر عماد یوسف کا نام لکھا ہوا تھا باقیوں کے۔ تو جج صاحبان کہنے لگے کہ بھائی یہ اس کا لکھا ہوا ہے، انہوں نے کہا نہیں عماد یوسف کا نہیں ہے۔ تو کیا عماد یوسف نے پروگرام میں اس کا نام عماد یوسف کا آیا؟ کہ جی وہ بھی نہیں آیا۔ تو اس سے برآمدگی ہوئی؟ نہیں جی برآمدگی بھی اس سے نہیں ہوئی ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ اگر اس پر لطیف کھوسا کا نام لکھ لیتے تو آپ پھر لطیف کھوسا کو پکڑ لیتے، یا کسی اور کا نام لکھ لیتے تو آپ اس کو ملزم بنا دیتے۔ تو یہ انہوں نے کہا کیا یہی شواہد ہیں، یہی ثبوت ہے، یہی اس کے خلاف ہے؟ انہوں نے کہا جی مجھے ٹائم دیں، مجھے ٹائم دیں۔ تو تفتیشی موجود تھا مصر سے، انہوں نے کہا آپ تتمہ بیان پڑھیں، اور جب تفتیشی نے تتمہ بیان مدعی کا پڑھا تو اس میں صدف عبدالجبار نے پروگرام کیا تھا، خاور گمن اس کے کوآرڈینیٹر تھے، اس کے جو ہے ارشد شریف جو ہے وہ اس کے وہ تھے، اور اسی طرح جو ہے باقی دیگر اشخاص کا نام بھی تھا، باقی ساروں کو جو ہے بری الذمہ کر دیا۔ اور اس شخص کو جو کراچی میں بیٹھا ہوا ہے انہوں نے کہا یہ چیف کوآرڈینیٹر تھا ARY کے پروگرام کا، لہذا اس کی جو ہے انہوں نے کہا یہ کیا بات ہو گئی، پروگرام جو ہے یہاں ہو رہا ہے، کر اس کو جو رہی ہے وہ آپ کی ملزم نہیں ہے، جو خاور گمن جو اس کو کوآرڈینیٹر کر رہا ہے وہ ملزم نہیں ہے، وہ سارے بے گناہ ہیں۔ تو یہ عماد یوسف کہاں سے بیچ میں آ گیا؟ اس کے علاوہ انہوں نے کہا شہادت بتائیے گا، تو کوئی شہادت ان کے پاس نہیں تھی۔ اس لیے جج صاحبان نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو آخری موقع دے رہے ہیں، لیکن اگر یہی شہادت ہیں تو آپ سوچ لیں کہ اس کے بعد بھی کوئی جواز بنتا ہے۔ تو میں نے عرض کی کہ جناب اس سے بین الاقوامی طور پر بھی ہماری صحافی برادری پر، ہمارے جو ہے پاکستان کے امیج پر کہ یہاں بنیادی حقوق کو کس طرح سے پامال کیا جا رہا ہے اور کس طرح سے آزادی صحافت کا گلا گھونٹا جا رہا ہے، یہ دنیا ساری میں ایک شور و غوغا ہے، اور پاکستان کے صحافی بھی اس سے اس قدر خائف ہو رہے ہیں کہ وہ اب کوئی بھی پروگرام کرنے سے پہلے جو ہے ان کو اسی خوف کے تحت کہ ہمارے اوپر بھی ویجنگ وار اگینسٹ پاکستان، یعنی اندازہ کریں میوٹنی، بغاوت، یہ اتنے بڑے بڑے دفعات وہ لیگسی لگا دی گئی جو 1923 میں جو تاج برطانیہ نے غلام رکھنے کے لیے جو قوانین میں ترمیم کی تھی یا بنائے تھے، ان کا جو ہے غوغا اور شوشہ ہمارے اوپر ڈالا گیا ہے۔ اور ہماری تو اس میں بھی آرٹیکل سیکشن 196 ہے کہ سینکشن آف دا فیڈرل گورنمنٹ یا پروونشل گورنمنٹ، تو سینکشن بھی اس کے خلاف نہیں تھی کوئی شہباز گل کی، اور سٹی میجسٹریٹ یا ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ فیڈرل گورنمنٹ نہیں ہے۔ جو انہوں نے پیش کیا وہ بھی سینکشن نہیں تھی۔ سو کسی انداز سے بھی
یہ عماد یوسف یا کسی میڈیا چینل کے خلاف چینل یا ان کے کسی کوآرڈینیٹر یا کسی ان کے جو ہے آرگنائزر یا ان کے پریزیڈنٹ یا مالک کو بھی بنا دیا انہوں نے اس میں جو ہے اقبال صاحب کو بھی، تو وہ بھی ان کو بھی بری ذمہ قرار دے دیا گیا تفتیش میں. عماد یوسف کو پک کیا گیا تھا اور یہ پک اینڈ چوز بھی یہ ڈسکریمنیٹری تھی، یہ بادی النظر میں یہ آئین کے متصادم تھی. بہرکیف اب انہوں نے 2 ہفتے کی تاریخ دی ہے اور کہا ہے کہ اس پر جو ہے حتمی فیصلہ کیجیے گا اور کریں گے. سو یہ بنیادی حقوق سے متصادم تھا اور اس میں آپ کی جو ہے جرنلسٹک برادری ساری انوالو تھی. دوسرا مقدمہ جو آج تھا بڑا اہمیت تھی جس میں، اور جو سارا قوم اور ملک دیکھ رہی تھی، جس میں ماشاءاللہ شریف برادران اور پی ڈی ایم کے جتنے اکابرین تھے جنہوں نے اپنے آپ کو جو ہے آئین سے اپنے آپ کو جس طریقے سے کرپشن کے چارجز میں، جس طرح سے نیب کے کیسز سے جس طرح سے اپنے آپ کو بری ذمہ کروایا، جس بھونڈے طریقے سے انہوں نے قانون میں ترامیم کی، جس طریقے سے بریزن نیکڈ طریقے سے انہوں نے جو ہے قانون کو جو ہے مسخ کر کے اپنے آپ کو ان کیسوں سے نکالا، آج وہ مقدمہ بھی جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے آج سماعت کیا. اور آج خواجہ حارث صاحب جو 3 ماہ متواتر مسلسل 3 ماہ سے ایک عدالت سے دوسری عدالت 24 گھنٹے جو ہے وہ خان صاحب کے کیسز میں وہ رہے اور اتنا وہ سرگرداں رہے کہ ان کی طبیعت ناساز ہو گئی اور وہ بیماری کی وجہ سے آج آ نہ سکے، اور انہوں نے اس کا برملا اظہار اپنی درخواست لکھی ہوئی میں کیا جس میں انہوں نے آج آنے سے استثناء مانگا تھا. لیکن اس کے باوجود انہوں نے تحریری طور پر جو سپریم کورٹ نے تقاضا کیا تھا کہ آپ تحریری بحث اس معاملے کی دے دیں، وہ انہوں نے آج سبمٹ اپنا دوسرے ایسوسیٹ کی جانب سے وہ کر دی گئی اور وہ انہوں نے پیش کی. تو مخدوم علی خان صاحب نے کراچی سے شامل کی، شرکت کی، اور انہوں نے کہا مجھے یہ کل ملی ہے، یہ ان کی جو لکھ کے انہوں نے دی ہے تو میں اس کا جواب دینا چاہوں گا. بینچ نے کہا ٹھیک ہے. تو اس پر منصور علی شاہ صاحب، جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کچھ کہا کہ یہ بتائیے گا کہ کیا میں جو ہے چونکہ پہلے نوٹ دے چکا ہوں کہ یہ جو ہے 3 چیزوں پر. نمبر 1 کہ کیا جو ہے یہ مینٹینیبل ہے، اور میری نظر میں مینٹینیبل نہیں ہے، بلکہ باقی 2 جج صاحبان نے کہا مینٹینیبل ہے، تو بھائی میجورٹی ظاہر ہے وہ کیس آگے چلتا رہا. دوسرا انہوں نے کہا کہ میں نے جو آرمی ایکٹ والے کیس میں میں نے یہ لکھا کہ مناسب ہوگا کہ پہلے اس کا پریکٹس اینڈ پروسیجر آف سپریم کورٹ رولز کا، جس میں بینچ کی تشکیل پر 3 سینئر ججز کی بات کی گئی ہے، اس کا پہلے فیصلہ کیا جائے اور تب جو ہے بعد میں پروسیڈ ہو، کیونکہ پھر بینچ کی کمپوزیشن جو ہے شاید مختلف ہو جائے. تو انہوں نے کہا ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ کیا میری اس آبزرویشن کے بعد جو میں نے نوٹ دیا ہے کیا یہ بینچ کو آگے پروسیڈ کرنا چاہیے. اور تیسرا انہوں نے کہا کہ اگر یہ فیصلہ ہو بھی جاتا ہے تو کیا فل کورٹ کو سننا مناسب ہوگا یا 5 اور 5 ججز سنیں، جس طرح پہلے کیسز میں جو جتنے اہم کیسز تھے اس میں لارجر بینچ سنتی رہی ہے، تو کیا اس کے باوجود جو ہے اس بینچ کو جو ہے سننا چاہیے. تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ ہم آپس میں بیٹھ کے فیصلہ کریں گے، آپ اس کیس کو ہم جاری رکھنا چاہتے ہیں. اگرچہ مخدوم علی خان صاحب سے جب ان کی رائے لی گئی تو انہوں نے بھی کہا کہ ان کے نوٹ کی اہمیت ہے، مگر چیف صاحب نے کہا ٹھیک ہے آپ لکھ کر دے دیجئے گا، اس میں وقت کی قلت ہے اور میں یہ بوجھ اپنے سر پر نہیں لے کے جانا چاہتا کہ ہم 1 سال سے 2022 سے اس کیس کو سن رہے ہیں، اور سننے کے بعد چونکہ میری ریٹائرمنٹ قریب ہے میں نہیں چاہتا کہ اس کو انڈیسائیڈڈ چھوڑ کے جاؤں، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ ایک اہم کیس ہے اور اس کا فیصلہ جو ہے یکسو ہونا چاہیے. تو اس لیے انہوں نے یہ عزم کا اظہار کیا کہ 1 ہفتے کی انہیں ٹائم دیا ہے، یہ سوموار چھوڑ کے اگلے سوموار کو رکھا ہے. انہوں نے دونوں فریقین کو کہا ہے کہ آپ مزید تحریری اپنا جو ہے جواب دے دیجئے گا اور اس کیس کو ہم فیصلہ کر کے جائیں گے. سو یہ کسی کی غلط فہمی ہو اگر کہ یہ لمبو میں چھوڑ جائیں گے یا اس کو کھو کھاتے میں ہو جائے گا، تو ایسا نہیں ہونے جا رہا. انشاءاللہ چیف جسٹس ہمیں یہ عمر عطا بندیال چیف جسٹس
تاریخ میں یاد رکھے جائیں گے. یہ جتنے نفیس شخص ہیں، جتنے یہ وزادار ہیں، اور جتنا یہ قوم اور ملک کا درد رکھتے ہیں، جتنا ان ایشوز کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے بنیادی حقوق سے اگر کوئی متصادم ہے اور عوام کے حقوق پر جو ہے غاصبانہ یہ عمل ہے، تو وہ انشاءاللہ اس کا تدارک کر کے جائیں گے. اور عوام دیکھے گی، انشاءاللہ دیکھے گی کہ جو ہے جس طرح سے انہوں نے اپنے کیسز کو دفن کر کے بند کیا ہے، قانون کو ترمیم کر کے، اور قانون کو اپنے ذات کے لیے انہوں نے مفاد کے استعمال کیا ہے مفاد عامہ کی بجائے. جو قانون اس حکومت نے 16 مہینے میں بنائے ہیں، ایک بھی مفاد عامہ کے لیے نہیں ہے، ایک بھی پبلک کے بینیفٹ میں نہیں ہے. ایک قانون سازی ایسی نہیں ہے جو عوام الناس کو کوئی فائدہ دیتی ہو. انہوں نے ذات کو فائدے پہنچائے ہیں، اپنے جو ہے کرپشن کے کیسز کو انہوں نے بند کیا ہے. انہوں نے 16 ارب کے مقصود چپڑاسی والے کیسز انہوں نے دفن کیے ہیں، بند کیے ہیں. انہوں نے ایسٹس والے کیسز بند کیے ہیں، اور اس جج کو MP1 کی جو ہے ہائیسٹ پوسٹ فیڈرل گورنمنٹ میں دی ہے، جو ریٹائرمنٹ کے بعد اس کو یہ انعام دیا ہے. اور جس نے عمران خان کو سزا دی ہے اس کو اگلے دن ہی لندن پہنچایا ہے، اور وہ ماشاءاللہ سپریمو کے ساتھ ملاقات کرتا ہوا دیکھا گیا ہے، اور وہ اپنی وصولیاں کر رہا ہے. تو اگر اس قسم کی جوڈیشل جو ہے یہ ہمارے ڈاکے مارے جاتے ہیں، پاکستان کے عوام کے جیبوں پر مارے جاتے ہیں، تو یہ نہ کوئی قانون جو ہے اس کو کا جواز بنتا ہے. اور انشاءاللہ عدالتیں جو ہے بنیادی حقوق کا تحفظ کریں گی، آئین کی پاسداری کریں گی، اور ہمیں یہی یقین ہے کہ رول آف لا اس ملک میں پریویل کرے گا، اور عوام کو جو ہے جمہور کو اپنا جمہوری حق ملے گا. سر یہ بتائیے گا کہ کل الیکشن کمیشن نے 90 دن میں انتخابات نہ کرانے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ نئی حلقہ بندیاں ہوں گی. تو سر اس پروسیس میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ 90 دن میں الیکشن نہیں ہو رہے، 224 آرٹیکل 90 دن کا کہہ رہے ہیں، دوسرا 51(5) کہہ رہا ہے کہ حلقہ بندیوں کے تحت الیکشن کروانا. تو سر اب قانون کہاں پہ کھڑا ہے؟ دیکھیں، میری پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی بڑی کلیئر ہے اس پر. 90 دن سے متجاوز الیکشن کا کوئی آئینی جواز نہیں ہے. اس لیے ہمارے تو کل آپ نے سن لیا اسپوکس مین پیپلز پارٹی کا کہ یہ 90 دن کے اندر ہی الیکشنز ہونے چاہیے. اب ایک شخص سابقہ وزیر اعظم اگر کہتا ہے کہ میں اسٹیبلشمنٹ کا 30 سال سے میں ان کا آنکھ کا تارا ہوں، اگر وہ کسی اور کے اشارے پر چل کر یہ جو ہے اس طرح کی سوالت کرتا ہے، الیکٹورل پروسیس کو اس طرح سے دفن کرتا ہے جس طرح پہلے کیا گیا. پنجاب کا الیکشن 90 دن کے اندر نہیں کروایا گیا، KPK کا الیکشن نہیں کروایا گیا، اور سرزمین بے آئین بنایا گیا ہے پاکستان کو. تو میرا نہیں خیال کہ یہ جو ہے اس طرح سے یہ الیکشن کمیشن کا یہ اعلان کسی انداز سے کسی طور پر بھی آئین کے کسوٹی پر یہ اترتا ہے. یہ ہیلے بہانے بند کر دیں. یہ اب کہتے ہیں کہ جی ہم یہ 14 دسمبر تک یہ پروسیس جو ہے مکمل کر لیں گے، یہ حلقہ بندیاں کر لیں گے، اور اس کے بعد ہم جو ہے ان کو الیکشن شیڈیول دیں گے جو کہ 56 دن پر محیط ہے. اور یہ الیکشن فیبری کے وسط سے لے کے مارچ 2024 فیبری 2024 سے مارچ 2024 کے درمیان میں الیکشنز ہوں گے. تو اس کا کوئی جواز جسٹیفیکیشن آئین میں اس کا نہیں بنتا ہے. پھر آئین میں یہ ان کو توسیع آ کے سپریم کورٹ میں لیں گے. اب نااہل کرے تاکہ وہ پھر چور دروازے سے اپنی طاقت کے بل بوتے پر لوٹی ہوئی دولت کے ذریعے وہ پھر پاکستان کے جو ہے حکمرانی میں نہ آ جائیں. 16 مہینے میں جو اس ملک کی بربادی کی ہے، کیا وہ دوبارہ چاہتے ہیں انعام کے طور پر وہ آئیں اور پھر لٹو پہلے اس کو صاف کرو سلیٹ کو، اور پھر اس کے بعد آؤ اور پھر نئے سرے سے جو ہے اپنا آپ کو جو ہے متمول کر کے عوام کے ووٹوں یا جس کے بھی کندھوں پر چڑھ کے آئیں اقتدار میں اور پھر اس ملک کو لوٹیں. تو یہ میرا نہیں خیال کہ وہ عوام کو فیس بھی کر سکتے ہیں. ذرا الیکشن میں جا کر دیکھیں، جمہور کو ذرا جا کر دیکھیں. جمہور کو انہوں نے مار دیا ہے. جو بجلی کی، جو تیل کی، جو گیس کی مہنگائی کر دی ہے انہوں نے، اور جس سے سارے کا سارا جو ہے آپ کی جو ہے افراط زر اس قدر بڑھ گئی ہے
کہ اب تیل جو ہے 300 روپے پر لیٹر پہ جا رہا ہے اور 310 روپے پہ 1000 ارب روپیہ 1500 ارب روپیہ پاکستان کو مقروض کر کے ہماری 3 نسلوں کو یہ قرض کے نیچے دبا کے گئے ہیں، دفن کر کے گئے ہیں. اللہ ان سے پوچھے گا اور عوام پوچھے گی. جی سر. دیکھیں یہ ایک آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. ایک سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے ایک پٹیشن کر رکھی ہے کہ یہ سی سی آئی کا جو فیصلہ ہوا ہے، یہ وہ چیف منسٹر ہیں جو عوام کے ترجمان ہیں ہی نہیں، جو عوام کے ووٹوں سے چیف منسٹر نہیں بنے ہوئے، وہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی نمائندگی کر کے کیسے کر سکتے ہیں کہ جی نئی مردم شماری کے بنا الیکشنز نہیں ہیں تو نئی مردم شماری پر الیکشنز ہونے چاہیے. ان کو یہ اختیار ہی نہیں تھا. تو اس لیے اس کا بھی سپریم کورٹ احاطہ کرے گی. اور جہاں تک پنجاب اور خیبر پختونخوا کا ہے تو وہاں ایک غاصب کیئر ٹیکر حکمران ہیں، غاصب ہیں. KPK میں تو اس نے ساری اسمبلی ڈیزالو کر دی، کیبنٹ ڈیزالو کر دی، اس لیے کہ ساروں کی وابستگی سیاسی جماعتوں سے تھی. 5 اس سیاسی جماعت کے ہیں، 4 اس سیاسی جماعت کے ہیں، 3 اس سیاسی جماعت کے ہیں. الیکشن کمیشن کو لکھنا پڑا اور ساری جو ہے ڈیزالو ہو گئی. پنجاب میں بھی الیکشن کمیشن نے لکھا ہے پنجاب حکومت کو لکھا ہے کہ آپ صرف ڈے ٹو ڈے کام کر سکتے ہو. آپ کے جو وزراء اور جو اس سے مابرہ کام کر رہی ہے کابینہ، اس کا کوئی قانون اور آئین میں جواز نہیں ہے. اور یہ خواجہ آصف کے کیس میں سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے کہ کیئر ٹیکر کا کتنا اختیار ہوتا ہے. وہ حکومت کے برابر نہیں ہوتے، وہ ریگولر حکومت نہیں ہوتی ہے، اور نہ وہ یہ کام کر سکتے ہیں اور نہ وہ 90 دن سے زیادہ تجاوز کر سکتے ہیں. دیکھیں عمران خان کا اس کا اثر یا نہ اثر سے مجھے کوئی سروکار نہیں ہے. میرا سروکار یہ ہے کہ قانون کے مطابق، آئین کے مطابق ہونا چاہیے. اگر انہوں نے بدنیتی سے پی ڈی ایم نے اپنے کیسز سے نکلنے کے لیے راہیں ہموار کی ہیں اور 50 کروڑ سے اوپر والے سارے کیسز کو جو ہے دفن کر دیا ہے، تو 50 کروڑ سے نیچے والی کرپشن ہی نہیں ہے ان کے مطابق. اور اس کے علاوہ جو انہوں نے اپنے باقی قوانین بنا کے انہوں نے سارے کیسز دفن کر دیے، وہ تو کھل جائیں گے. عمران خان پر کیا اثر ہوتا ہے کیا اثر نہیں ہوتا ہے، وہ عمران خان کا کیس آئے گا تو اس پر جو ہے دیکھا جائے گا. یا آپ کو اسپیسیفک کیس بتائیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس پر کیا ہوگا. اور جی 90 دن کا ریمانڈ باہر میں جائیں، 90 دن کا ریمانڈ کرتے ہیں یا جو کرتے ہیں. اب تو 90 دن کا اب تو ضرورت ہی نہیں ہے ان کو. اب تو اللہ واسطے اٹھا کے لے جاتے ہیں. اور کون سا 90 دن اور کون سا، پہلی دفعہ تاریخ میں ہوا ہے 100 سال میں آج تک کھوسا ہاؤس ڈیرہ غازی خان میں کسی نے ریڈ نہیں مارا ہے، کسی نے چادر اور چار دیواری کو تحفظ کو پامال نہیں کیا ہے. 100 سال ہو گئے، انگریز نے بھی نہیں کیا تھا، کیونکہ کھوسا قوم ایک ایسی طاقتور قوم ہے جو انگریز کے خلاف بھی لڑتی رہی اور ان کے خلاف بھی سرنڈر نہیں کیا. کل پرسوں انہوں نے کھوسا ہاؤس پر ڈیرہ غازی خان میں جا کر ریڈ مارا اور میرے داماد کے جو ہے بھائی کو پکڑنے کے لیے گئے اور ذوالفقار کھوسا بھی وہاں موجود تھے. انہوں نے نکل کے پھر گالیاں دی تو ISI والے آئے اور انہوں نے پکڑ لیا ان کو. بعد میں پتہ چلا وہ کسی اور ایجنسی کے ہیں اور ان کو چھوڑ دیا گیا، معافیاں مانگی گئیں. لیکن کیا یہ کبھی ہوا ہے کہ اس طرح سے در و دیوار توڑ کر آپ نے سارا جو ہے گھر میں گھول گپاڑا کر کے توڑ پھوڑ کر کے لائسنسی اسلحہ سارا جو صدیوں سے پڑا ہوا تھا، جو میراث ہوتی ہے ایک تمندار کی، ایک چیف کی میراث ہوتی ہے، وہ بھی اٹھا کر لے گئے. تو یہ آج کل تو انہیں ضرورت ہی نہیں ہے 90 دن کی، بھائی ویسے ہی اٹھا کے لے جاتے ہیں. اب آپ کا بتائیں عمران ریاض کدھر ہے عمران ریاض کدھر ہے بتائیں آپ. اس کا کوئی 90 دن کی بات ہے؟ تو اس لیے چھوڑ دیں. جو کچھ ہو رہا ہے اس ملک میں یہ قانون اور آئین سے ماورا چیزیں ہو رہی ہیں اور اس کا جو ہے
عوام کے اندر جو غم و غصہ ہے یہ ووٹ مانگنے جائیں گے PDM والے تو پتہ چل جائے گا. چیف جسٹس سے الیکشن کمشنر کی ملاقات ہوئی اور اس کے بعد پھر سینسس کا انہوں نے اعلان بھی کر دیا وہاں سے PRO کے ذریعے. تو کیا یہ سپریم کورٹ بھی اب جو ہے جس طرح چیف جسٹس ممتا بنجال بھی کیا ان کے پینل پہ چلے گئے یا ان کی سوچ؟ دیکھیں پھر آپ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو پھر آپ جانتے ہی نہیں ہیں. عمر عطا بندیال ضرور سافٹ اسپوکن ہے, ضرور وہ جو ہے مہذب ہے, بہت زیادہ حلیمی طبع ہے, لیکن بہت زیادہ پختہ اور فرم ہے اپنے ارادے میں. وہ بالکل ایسی بات نہیں ہے. یہ آپ کے سامنے پٹیشن آ گئی ہے نا سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی, تو اس میں آپ دیکھ لیں گے کہ سپریم کورٹ جو ہے الیکشن اسکیڈول کو کس طرح سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو پابند کرتی ہے. اس کا جواب آپ کو عنقریب مل جائے گا. چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے کوئی پریشر لینے کے لیے تیار نہیں ہے اور نہ ہی سپریم کورٹ کے جج پریشر لیتے ہیں. سو آپ خاطر جمع رکھیں. آنے والے چیف جسٹس بھی انہوں نے غلط پورٹرے کیا ہے, وہ شاید اس سے بھی زیادہ سخت ہوں گے.